امریکہ نے ٹیرف جنگ کو دنیا بھر میں پھیلا دیا، 25 ممالک پر جوابی ٹیرف لگا دیا۔ امریکی صدر کا پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان، کہا کہ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے۔ امریکہ بھارت پر 26، چین پر 34، یورپی یونین پر 20% ٹیرف عائد کرے گا۔ سعودی عرب، قطر، افغانستان پر 10% ٹیرف عائد ہوگا۔ بنگلہ دیش پر 37، جاپان پر 24، اسرائیل پر 17، برطانیہ پر 10% ٹیرف عائد کریں گے۔ گاڑیوں کی درآمد پر 25% اضافی ٹیکس عائد کریں گے۔ جوابی ٹیرف کا نفاذ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسرے ممالک کے ٹیرف سے امریکہ کو نقصان پہنچا۔ آج ہماری اقتصادی آزادی کا دن ہے۔ محصولات سے حاصل رقم کو اپنے ٹیکسوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ برسوں امریکی شہریوں کو سائیڈ لائن رکھا گیا، دوسرے قومیں طاقتور بن گئیں۔ اب امریکہ کی خوشحالی کی باری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان متوقع، وزیر اعظم شہباز شریف آج قوم سے خطاب کریں گے۔ حکومت کی جانب سے بڑے فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب میں قوم کو سرپرائز ملے گا اور بڑی خوشخبری سنائی جائے گی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا بیان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت آج پاور سیکٹر کا اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی متوقع، وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ اجلاس میں IPPs کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ اہم بیٹھک میں پاور سیکٹر کے امور زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں خوشخبری سنائیں گے۔ یہ 2022 سے اب تک کی محنت کا ثمر اور اللہ کے کرم کا نتیجہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی قومی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ تعمیر و ترقی اور معاشی بحالی کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا۔ صدر پاکستان کے صدارتی اور ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے تصدیق کر دی۔ مختلف ٹیسٹوں کے بعد صدر زرداری کو کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ صدر مملکت کو آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ طبی ماہرین کی ٹیم صدر مملکت کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری کی حالت بہتر ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کی گفتگو۔ صدر مملکت کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بخار اور انفیکشن کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا۔ وزیر اعظم کی صدر مملکت کی صحتیابی کے لیے نیک تمنائیں۔ آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق اظہار تشویش، جلد صحتیابی کی دعا۔ صدر مملکت کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کی بیمار پرسی کی۔ آصف علی زرداری کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا، جلد صحتیابی کی دعا کی۔ چیئرمین سینٹ کا صدر زرداری کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، قوم سے دعائیں کی اپیل۔ خالد مقبول صدیقی کا پیپلز پارٹی رہنما ڈاکٹر عاصم حسین سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر پاکستان کی خیریت دریافت کی۔ بلوچستان میں ہر حال میں امن قائم کیا جائے گا، وزیر اعظم کا عزم کا اظہار۔ شہباز شریف اور نواز شریف کی جاتی عمرہ میں اہم ملاقات۔ ملکی معاشی صورتحال اور پارٹی معاملات پر بات چیت۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی پارٹی صدر کو بلوچستان اور ملکی امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کہ پنجاب بڑا بھائی ہے، ہر طرح کی مدد کریں، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ پنجاب میں امن و امان کی عمومی صورتحال پر گفتگو۔ کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ خارجی دہشت گردوں سے مل کر نپٹنے کے عزم کا اعادہ۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے لیے مربوط کاوشوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں، اقتصادی صورتحال، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کو بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی۔ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی بھی ملاقات۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ سیکیورٹی اقدامات اور افغان باشندوں کی وطن واپسی پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عید الفطر پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ ملاقات میں متعلقہ وزارت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
बलोच इत्तेहादी कमेटी सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है। पुलिस की फायरिंग से हलाकतों की झूठी खबरें चलाई गई। बलोचिस्तान में अमन अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान के हालात खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रेन पर हमले के बाद ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया। BLA के फिदाइयों की 5 लाशें क्वेटा सिविल अस्पताल लाई गईं। BYC वालों ने कहा है कि लाशें हमें दी जाएं। दहशतगर्दों की लाशों को ओवन किया गया। अस्पताल में लाशें लेने के लिए तोड़फोड़ की गई। अस्पताल इंतजामिया की मारपीट करके लाशें वहां से उठाई गई। BYC के दहशतगर्दों ने अमला को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज के दौरान 61 मुश्तल अफराद को गिरफ्तार किया गया। 30 कम उम्र बच्चों को वालिदैन की यकीन दहानी पर रिहा किया गया। DIG क्वेटा एतजाज अहमद गोरैया और डिप्टी कमिश्नर साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय फजाइया का जैगवार लड़ाका त्यारा जिला गुजरात में गिरकर तबाह। जंगी त्यारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। भारतीय फजाइया के त्यारे गिरना मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता माह भी भारतीय फजाइया के एक रोज़ में 2 त्यारे गिरकर तबाह हुए। नवंबर में MiG-29 लड़ाका त्यारा आगरा उत्तर प्रदेश के करीब गिरकर तबाह हुआ। त्यारा हादसात भारतीय फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और हिफाजती म्यार पर संगीन सवालात हैं। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से भारत का दिफाई निज़ाम खोखला हो चुका है। दिफाई माहिरीन। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आइंदा चंद रोज़ में अली अमीन गंडापुर बानी से एक और मुलाकात करेंगे। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर भी बातचीत की गई। क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी बेजा तनकीद भी ज़ेर बहस आई। बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। पार्टी मामलात समेत तमाम उमूर पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने मुतअद्दिद अहम उमूर पर रहनुमाई और इजाज़त भी हासिल की। बैरिस्टर सैफ की जानिब से अहम तजावीज़ दी गई। बानी ने बैरिस्टर सैफ की तजावीज़ को काबिल अमल करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में बानी की अहलिया बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। डट के रो रहा है कप्तान। उस्मा बुखारी का बानी PTI के खुफिया NRO मांगने पर रद्द-ए-अमल। वो मान नहीं रहा लेकिन सवाल है कौन। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया ऐप X पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। क्वेटा में इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। पहले मरहले में मशरक़ी और मगरबी बाईपास, सरियाब और दीगर इलाकों में कार्रवाइयों का फैसला। ईद की छुट्टियों के बाद वापस अफगानिस्तान न जाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत दाखिला अफगान शहरियों की बाब दोस्ती से वतन वापसी के लिए तैयारियां। चमन में पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बाब दोस्ती पर डाटाबेस कैंप कायम कर दिए गए। नादरा की जानिब से अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का अमल आज से शुरू होगा। DC चमन। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शहरी कत्ल। डिफेंस फेज़ 1 तूबा मस्जिद के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके शहरी की जान ले ली। मकतूल ने डकैती मज़ामत के दौरान एक डाकू को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। मकतूल और डाकू काफ़ी देर गुत्थम गुत्था रहे। मुलजिम के दूसरे साथी ने फायरिंग कर दी। एक गोली मकतूल आमिर के सर में लगी। वारदात के बाद मुलजमान फरार हो गए। पुलिस हुक्म। मकतूल आमिर स्टेट एजेंसी का काम करता था। आमिर घर से किसी काम से निकले, गाड़ी में सवार होने लगे तो डाकू पहुंच गए। आमिर को डकैती मज़ामत पर 2 गोलियां लगी। अहल खाना गम से निढाल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची में खुले मैनहोल ने एक और मासूम की जान ले ली। बल्दिया मुआशकोट में बच्चा गटर में गिरकर दम तोड़ गया। हब रिवर रोड पर बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कराची में माइकलाची फाटक के करीब वाटर टैंकर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। खातून समेत 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में मोटरसाइकिल और गाड़ी को भी नुकसान। मुश्तल शहरियों ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ब्रेक फेल होने से वाटर टैंकर बेकाबू हुआ। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। SSP साउथ। ड्रग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई, 3 अफराद जख्मी।
عید کے آخری روز بھی بچوں کے بڑے مزے، چھوٹی دنیا کا عیدی سے بھرپور انجوائے، والدین کے ساتھ چڑیا گھر کی سیر، پارکوں میں ہلا گلا، جھولوں کی سواری، جبکہ تفریح مقامات پر رش، من پسند کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ کراچی میں ساحل سمندر پر جمع غفیر امڑ آیا، بڑی تعداد میں شہریوں کی خوب موج مستی۔ میٹھی عید پر بالائی علاقوں میں بھی سیاحوں کا رش، شہریوں کی بڑی تعداد حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے وادی نیلم پہنچ گئی۔ سیاحتی مقامات کیرن، کٹن، اڑنکیل سیاحوں سے بھر گئے۔ عید الفطر کی آخری چھٹی بھی گزر گئی، پردیسیوں کے آبائی علاقوں سے بڑے شہروں میں واپسی، بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر غضب کا رنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرایوں کی اوور چارجنگ کے سدباب کی مہم جاری رکھنے کا حکم۔ عید تا اطلاعات ختم ہونے پر مسافروں سے مقررہ کرایوں کی وصولی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور اور دیگر شہروں میں مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اوور چارجنگ کی صورت میں مسافروں سے وصول کردہ کرایہ واپس کرائیں اور بس عملے پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آٹزم کے شکار بچوں کو عید الفطر کی خصوصی مبارکباد۔ آٹزم میں مبتلا بچوں کی تعلیم و تربیت و بحالی کے عزم کا اعادہ۔ کینالز منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی سراپا احتجاج، کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مشعل بدار ریلیاں، پیپلز پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سانگڑ، ٹھل، نوشہر و فیروز میں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ ٹھٹھہ، جامشورو، کنکوڈ، شہداد کوٹ 7 میں بھی ریلیاں، وفاقی حکومت سے دریائے سندھ پر کینالز منصوبے کو واپس لینے کا مطالبہ۔ میانمار میں خوفناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2800 سے تجاوز کر گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری، خانہ جنگی امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ کا باعث پر نہیں ہے۔ متاثرہ علاقوں میں پانی، خوراک، طبی امداد کی شدید قلت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا میانمار کی فوج سے متاثرہ علاقوں میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ میانمار میں 28 مارچ کو 7.7 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے لیے پہلی امدادی کھیپ میانمار پہنچ گئی۔ یانگون ایئرپورٹ پر 35 ٹن امدادی سامان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ تیار کھانا، کمبل، ترپالیں، خیمے، ادویات، پانی کے ماڈیولز شامل ہیں۔ ترکیہ میں میئر استنبول کی گرفتاری کے بعد احتجاج، ترکیہ نے معاشی بائیکاٹ کی ترغیب دینے والوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ عوام کو معاشی سرگرمیوں سے روکنے والوں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے عوامی جذبات بھڑکانا قوانین کے خلاف ہے، چیف پراسیکیوٹر استنبول۔